بھی ہو، پیارا ہو، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ کا ولی اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے۔ ہم بھی اللہ کا پیارا بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت اور محبت میں جینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کوشش کا حصہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اسی کوشش کا حصہ ہم ختم شریف بھی دلاتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس بھی جاتے ہیں، اللہ کے پیاروں کی سنگت صحبت بھی اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاروں کا صدقہ اپنے پیاروں میں شامل فرما لے۔ آج جس سلسلہ میں گفتگو کرنی ہے اور وضاحت ہے وہ ایک درس ہے اور وہ ایک سبق ہے۔ آج کی گفتگو ایک سبق کے طور پہ ہم نے یاد کرنی ہے اور اپنے گھر بھی سنانی ہے، اور آج کی گفتگو اور آج کا سبق اپنے دوستوں کو بھی سنانا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے، اس لیے ذمہ داری سے گفتگو سماعت کریں۔ گفتگو کے چند پہلو بھی ذہن میں رہ جائیں گے، مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس معاشرے سے ظلمتوں کو دور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ اور خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ دین سے دور ہو گئے، ہم شیطان کے قریب ہو گئے۔ اکثر کی بات کر رہا ہوں نا، ہم سے مراد ہمارا معاشرہ۔ دین سے دور ہو گئے، شیطان کے قریب ہو گئے۔ دین سے دور مطلب قرآن کی تلاوت نصیب میں نہ رہی، نماز کی ادائیگی قسمت میں نہ رہی۔ اگرچہ اللہ نے نصیب بڑا اچھا بنایا، قسمت بڑی اچھی بنائی، ہم نے بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی تقدیر کے پنے پر بدقسمتی لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ جس پر ناراض ہو جائے، اللہ کی رحمت پھر گوارا نہیں کرتی کہ یہ مغضوب بندہ میری رحمت کی جگہ پر آئے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت کے لیے پسند نہ کرے نا، اس کے برے اعمال کی وجہ سے اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم دین سے دور ہو گئے اس لیے کہ وقت نہیں ہے، ہمارے پاس فکر معاش کے علاوہ شاید کوئی اور کام نہیں ہے، ہم صرف روزی روٹی کمانے کے لیے شاید پیدا ہوئے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید روزی روٹی کمانا اور بال بچوں کو کھلانا اور زندگی گزار کے دنیا سے چلے جانا شاید یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ غلط فہمی۔ وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا، وقت نہیں، وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، وقت نہیں، وقت نہیں دین سیکھنے کا، وقت نہیں قرآن سیکھنے کا، وقت نہیں آقا کے فرمان سیکھنے کا، وقت نہیں۔ جب وقت نہیں ہے تو پھر دین بھی تو سیکھنا ہے، ہم آخر مسلمان ہیں، دین بھی تو سیکھنا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے ہم جاہل لوگوں کے پاس چلے گئے، ہم نے جاہل نعت خوانوں سے دین سیکھنا شروع کر دیا، ہم نے جاہل پیروں سے دین سیکھنا شروع کر دیا۔ خود بھی نہیں آتا تو دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ ہماری کیفیت تو یہ ہے، ہم سب کو نماز نہیں آتی، سب کو، یعنی کہ اگر سب سے پوچھا جائے تو کئی بندے ایسے نکلیں گے جن کو نماز نہیں آتی، کچھ کو آتی ہے، کچھ کو نہیں آتی۔ ہم سب کو جنازہ نہیں آتا، کچھ کو آتا ہے، کچھ کو نہیں آتا۔ ہم سب کو نماز جنازہ کی نیت ہی نہیں آتی۔ ہماری حالت یہ ہے، میت سامنے رکھ کے تو جنازے کی نیت بتا رہے ہیں، قاری صاحب جنازے کی نیت نہ بتائیں نا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ قاری صاحب نے نیت ہی نہیں بتائی، اور بعض تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ قاری صاحب نے جنازہ ہی صحیح نہیں پڑھایا۔ کیوں نہیں صحیح پڑھایا؟
نیت ہی نہیں بتائی۔ ارے بندہ خدا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ گھر سے جب جنازہ پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، تیری نیت ہو گئی ہے۔ اور نیت کسے کہتے ہیں؟ باقی زبان سے کہنا یہ ایک مستحب عمل ہے، تاکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ تو صرف زبان سے اقرار کرنا تھا، نیت تو دل کا کام تھا۔ جو بندہ نیت ہی نہیں کرتا وہ یہاں کرنے کیا آیا ہے؟ نماز جنازہ سے بڑی آخرت اندیشی اور کوئی نہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ مر گیا، تم نے بھی مر جانا ہے؟ اس سے زیادہ ڈرنے کا مقام اور کون ہوتا ہے؟ کون سا مقام ہے وہ؟ میت پڑی ہے، قاری صاحب ٹھہر جائے، کیا کرنا ہے؟ وضو کرنے کے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، بندے کا کبھی وضو سلامت نہیں بھی رہتا، لیکن عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کسی نہ کسی نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے۔ فرض عین نہیں پڑھا، فرض کفایہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ جس نے فرض عین پڑھا ہوتا فوراً تو جنازہ تھا۔ بڑی مشکل ہے کہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے، کوئی بیمار ہو بندہ تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ شاذ ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ مگر اکثر مقامات پر دیکھا جس بھی نماز کے بعد نماز جنازہ کے لیے چلے گئے ہیں، ٹھہر جائیں، وضو کرنے کے لیے گئے، بھئی جس نے فرض عین ادا نہیں کیا اس کے فرض کفایہ کی اہمیت کیا ہوگی؟ تو ہم وہ ہیں، جنازے کی نیت بھی ہر دفعہ بتانا پڑتی ہے۔ ہم وہ ہیں، نماز جنازہ بھی سب کو نہیں آتا۔ ہم وہ ہیں، سب کو نماز بھی مکمل نہیں آتی۔ ہم وہ ہیں، نماز کے مکمل مسائل، طہارت کے مکمل مسائل نہیں آتے۔ اور صدیاں کتنی گزر گئی دین کو، 1450 سال دین کو گزر گئے۔ عمر کتنی گزر گئی؟ 40 سال، 45 سال، 50 سال، 60 سال گزر گئے، مگر ہمیں تو ابھی تک دین کے اصول سمجھ نہیں آئے۔ دین سے اتنے دور ہو گئے، اب دین کی